سچی ہو. مفتی علی اصغر صاحب کرم فرمایا ہوا ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ. حضور کتنا عرصہ ہو گیا ماحول میں؟ پہلے تو عمر بتائیے، عمر شریف کتنی ہے ابھی؟ تقریباً 31 سال ہے. 31 سال ہے ماشاءاللہ، ینگ ہیں آپ. مدنی ماحول میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں 92 میں وابستہ ہوا تھا ماحول سے. ماشاءاللہ 18 سال تقریباً ہو گئے. جی تقریباً 18 سال ہو گئے. 18 سال ہو گئے ماشاءاللہ. آپ کی فیلڈ بیسکلی جو ہے وہ علمی ہے نا، علمی اشتغال ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، ڈیپلی انوالوڈ ہیں اس میں. کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اس علم کی فیلڈ سے وابستہ ہوئے؟ کتنی ٹائم اسپین کتنا ہوگا؟ 96 میں نے داخلہ لیا تھا درس نظامی کرنے کے لیے. 96 میں یعنی تقریباً 12 سال جی جی آلموسٹ ہو گئے ماشاءاللہ. 12 سال یعنی ایک اشرہ پورا آپ نے جو ہے وہ سے بھی زیادہ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آپ لگے ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی ظاہر ہے آپ کی یہی فیلڈ ہے. اور اس پہ ایک ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کہ پروگریس بھی آپ کی. تو فیملی بیک گراؤنڈ کیسا تھا یہاں اس ریلیجیس فیلڈ میں اتنا آگے جانے کا، آگے بڑھنے کا جو ایک ذہن بنا ہے؟ کیا مذہبی کوئی بیک گراؤنڈ سے تعلق تھا آپ کا؟ نہیں، مذہبی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا. اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف بیان کرتا چلوں فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی. جی جی. میرے والد مرحوم محمد یامین خان جی جی یہ ایک سیدھے سادے آدمی تھے، اور والد اور والدہ دونوں ہی انڈیا سے مائیگریٹ کر کے قیام پاکستان کے وقت تشریف لائے. ہم لوگ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی. راؤ برادری. اچھا. راجپوت فیملی ہماری ہے. تو والد صاحب کا جو تعلق ہے وہ روہتک ضلع ہے ہریانہ کا، ٹھیک، وہاں سے تھا. اور والدہ جو ہیں ہریانہ ہی کا ایک ضلع ہے حصار، وہاں سے ان کا تعلق تھا. تو قیام پاکستان کے وقت پڑاؤ جو ہے وہ پہلے ساہیوال کے قریب ہوا، پھر ملتان کے قریب ہوا، پھر گورنمنٹ نے زمین الاٹ کی اندرون سندھ کا ایک شہر ہے جھڈو. اچھا اچھا اچھا. اس کے قریب. اچھا. تو والد صاحب کی فیملی وہاں چلی گئی. اس کا کوئی ہسٹوریکل پس منظر بھی ہے کچھ؟ جی جی میں عرض کرتا ہوں. اچھا. اور والدہ کی جو فیملی تھی وہ شہر جھڈو میں آ کر آباد ہو گئی. اس کے بعد کافی عرصہ بعد والد صاحب بھی جھڈو میں آ کر ٹھہر گئے. ڈسٹرکٹ میرپورخاص کا ایک شہر ہے، یہ تحصیل ہے، اور وہیں میری پیدائش ہوئی اسی شہر میں. اچھا ٹھیک. یہ شہر جو ہے وہ ایشیا کی دوسری بڑی مرچ منڈی ہے. اچھا اچھا. سرخ مرچیں جو ہوتی ہیں، جی 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 جی. پہلی بڑی منڈی بھی ایک قریبی شہر ہے کندری. اچھا اچھا اچھا. اور جھڈو جو ہے وہ دوسری بڑی مرچ منڈی ہے، اور پاکستان بھر سے وہاں سے ہی مال آتا ہے. بیپاری لوگ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح. ٹھیک. اور ایک اور مطلب کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ گندم کی جو فصل ہے اس علاقے میں پاکستان میں سب سے پہلے آتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی جی. تو ایسا ہوتا ہے نا کسی علاقے میں جلدی ہوتی ہے، کسی میں موسم کے تغیرات کی بنا. جی جی. تو یہ اس کا تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل پس منظر بھی ہے. اچھا ٹھیک. آپ اپنی ہسٹری کے حوالے سے بتائیں کہ جب آنکھ کھولی اور مطلب بڑھے تو آپ تو شاید اسکول میں نمایاں طلبہ میں شمار ہوتا تھا، ٹاپ اپ کیا، کوئی پوزیشن لی؟ نہیں ایسا تو نہیں تھا، اسکول میں اتنا نمایاں تو نہیں تھا میں، بس ایک نارمل سا طالب علم تھا. اچھا. ایوریج اسٹوڈنٹ تھے؟ جی ہاں. واقعی؟ ہاں ایسا ہی تھا. اچھا ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھے، تو یہ ایوریج اسٹوڈنٹ اتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ کیسے بنا جامعۃ المدینہ کے اندر؟ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوال ہو جاتا ہے نا ذہن میں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ مدنی ماحول سے منسلک ہونے کا کیا صورت بنی؟ ہمارے والد صاحب نماز پڑھا کرتے تھے باقاعدہ ماشاءاللہ، اور ہم ان کے ساتھ مسجد چلے جایا کرتے تھے. ہمارا ایک فرینڈ سرکل بھی تھا، اور اس فرینڈ سرکل کے نتیجے میں کھیل کود بھی ہوتی تھی، لیکن نماز بھی ہم پڑھتے تھے. اچھا سارا گروپ جو ہے فرینڈس کا. بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ ہمارے شہر جھڈو میں بڑے نامور علماء کرام آتے رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو حضرت شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی 70-75 کی دہائی میں جھڈو آئے تھے. تو ہمارے بھائی نے مجھے بتایا
کہ انہوں نے بیان کے بعد لوگوں سے داڑھی کا وعدہ لیا, اچھا, ترغیب دلائی داڑھی رکھنے جی کی. تو اس وقت میرے والد صاحب نے بھی جو ہے وہ داڑھی رکھ لی, ماشاء اللہ, اور اس وقت سے پھر وہ تاحیات بارش ہی رہے. ماشاء بہت اللہ, نیک سیرت انسان تھے. تو وہ نماز پڑھنے آتے تھے تو ہم لوگ بھی چلے جاتے تھے. ٹھیک. ہماری مسجد میں درس نہیں ہوتا تھا, دعوت اسلامی کے حوالے سے کوئی کام نہیں تھا. جو آپ کی محلے کی مسجد؟ جی جی. اوکے. لیکن جو میرے کلاس فیلوز تھے, 2 یا 3 کلاس فیلو ماحول میں تھے. اچھا, ماشاء اللہ. اور آگے جا کے تو 5 6 7 8 ہو گئے تھے. اچھا اچھا اچھا, مرحبا. تو کلاس سے ایک تعارف تھا دعوت اسلامی کا. تو پھر ایک دن یہ ہوا کہ کسی اسلامی بھائی کی ذمہ داری لگی اس مسجد میں درس کے لیے. جی جی. تو وہ درس دینے آئے. تو اجنبیت تو تھی نہیں. اچھا. تو ویسے بھی ہم مسجد میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ نعتیں پڑھتے تھے. بڑی راتوں میں محفل کے اندر جو ہے وہ انتظامی امور میں حصہ ملاتے تھے. ماشاء اللہ. اور مسجد کی صفائی ستھرائی, مطلب چھوٹے شہروں میں کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ خادم وغیرہ ہو یا مؤذن تک نہیں ہوتا. محلے والے اپنے طور پر انتظام و انصراف سنبھالتے ہیں. اچھا, تو جو اسلامی بھائی آئے ان سے اجنبیت نہیں تھی یا ماحول سے اجنبیت؟ مطلب کہ وہ تو اجنبی ہی تھے ہمارے لیے. اچھا. لیکن جیسے وہ آئے اور درس دینا شروع کیا تو ہم بھی جا کر بیٹھ گئے. اچھا. تو چونکہ ہماری کلاس میں بھی ایک ماحول بنا ہوا تھا. ٹھیک. دعوت اسلامی کے حوالے سے متعارف تھے ہم. جی جی. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ایک کلاس فیلو پہلے وہ براؤن امام مانتے تھے, پھر انہوں نے صدر امام باندھا. تو یوں ایک دور کا تعارف تھا, اتنا نزدیک کا بھی نہیں تھا. اچھا اچھا. دور کا تعارف تھا. تو ہم بھی جا کر بیٹھ گئے درس میں. اس کے بعد جو ہے ایک دن گزرا, 2 دن, 3 دن, اسی طرح ہفتہ یا 2 4 دن کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ میں بہت دور سے آتا ہوں اور مجھے کچھ کام بھی ہوتے ہیں, تو آپ لوگ اگر یہ کریں کہ درس دینا آپ بھی سیکھ لیں تو کبھی بالفرض میں نہ آیا تو آپ درس دے لو گے, ناغہ نہیں ہوگا. ٹھیک. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی سیکھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ. ہم 3 4 افراد تھے جو ہمارا فرینڈ سرکل تھا. تو انہوں نے پہلے دن ہمیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یہ یاد کروایا سیکھا. اچھا. ٹھیک. حمد و صلات کا. دوسرے دن درس دینے کے بعد وہ بیٹھ جاتے تھے. دوسرے دن جو ہے وہ انہوں نے صلاۃ والسلام کے جو 4 سیغے ہیں, صلاۃ والسلام تو آتا تھا لیکن اس طرح 4 سیغے اور تلفظ کے ساتھ وہ یاد کروایا. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ آیت درود تو طویل ہے تو آپ لوگ سبحان ربک رب العزت عما یصفون یہ آیت یاد کر لیں, اور فیضان سنت میں دعا لکھی ہوتی ہے تو وہ دعا ہاتھ میں لے کر کتاب دعا مانگ لیجیے گا کبھی ایسا موقع ملے تو. یہ 3 دن گزرے اور چوتھے دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ آئے ہی نہیں. اچھا, 3 دن تھیوری, چوتھے دن پریکٹیکل. مطلب وہ آئے ہی نہیں تو ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے کہ بھائی آئے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جب درس دینے آتے تھے تو کتاب اپنے ساتھ لاتے تھے فیضان سنت. اب کتاب بھی نہیں. ٹھیک. اب کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بیان میں ایک واقعہ بیان کیا تھا زبانی. مکاشفۃ القلوب میں وہ واقعہ ہے. تو درود پاک کی فضیلت کا ایک واقعہ تھا. اچھا, مرحبا. تو ہم نے پہلے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھا کہ بھئی کیا کیا جائے. پھر ہمت کر کے میں کھڑا ہوا, میں نے کہا چلو میں درس دے دیتا ہوں. آپ ہی کھڑے ہوئے؟ میں کھڑا ہو گیا. وجہ لیڈرشپ کے لگتا ہے کہ بس نیکیوں کی طرف رغبت دیکھ لیں, جو بھی آپ کہیں, میرا نصیب. ماشاءاللہ, الحمدللہ. تو دیکھ لیں ایک قدم کہاں لے جاتا ہے بندے کو. میں کھڑا ہو گیا اور وہ زبانی میں نے وہ واقعہ بیان کیا. الحمدللہ جو یاد کی تھی وہ پڑھی, صلاۃ والسلام کے سیغے پڑھے اور درود پاک کا ایک واقعہ ہی بیان کر کے دعا کر کے درس ختم کر دیا. ماشاءاللہ, پہلا درس ہو گیا. پہلا درس ہو گیا یہ. سبحان اللہ. وہ اسلام بھائی آتے رہے. کچھ یاد ہیں فیلنگز پہلے درس کے بعد نمازیوں کی, یا جو شرکائے درس تھے, یا وہ اس اسلامی بھائی کی جنہوں نے انفرادی کوشش کی تھی, درس کا ذہن دیا تھا؟ اصل میں فیلنگز تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے, کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم سارا فرینڈ سرکل ہی ایک ساتھ اٹیچ تھا. جی جی. تو یہ تو تھا نہیں کہ بالکل میں الگ سے درس دیا اور وہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہوں. کی ہوگی مجھے یاد نہیں ہے ابھی. اچھا. ہاں, البتہ وہ اسلام بھائی ضرور مطلب کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور انفرادی کوشش کرتے رہے ہم پر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ قادریہ, جی جی, اس کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کرتے رہے, ترغیب دلاتے رہے.
تو ہمارا ذہن یہ بنا کہ ہم نے بھی اس سلسلے میں داخل ہونا ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننا ہے. ماشاء اللہ. اتفاق ایسا ہوا کہ 3-4 مہینوں کے بعد ہی جو ہمارے علاقے میں ایک بڑا شہر ہے میرپور خاص, جی جی, وہاں امیر اہل سنت کی آمد ہونا تھی. اچھا, پتہ چلا کہ جناب آمد ہے امیر اہل سنت کی, ہم بہت خوش ہوئے. تو ان 3-4 مہینوں میں مفتی صاحب یہ آپ کا تنظیمی کاموں کا, درس دینے کا؟ بس زیادہ تر کام درس سننے کا ہی ہوتا تھا. اچھا اچھا, کبھی نہیں آیا تو میں درس دے دیا. ٹھیک. تو اور زیادہ آگے ہم نہیں بڑھے تھے. اچھا اچھا. تو جب امیر اہل سنت کی آمد کی خبر ملی تو ہم اور زیادہ خوش ہوئے. ماشاء اللہ. خوشی کی انتہا نہ رہی. اور بس وہ لمحات کا انتظار تھا, وہ لمحات کب آئیں گے اور ہم جائیں گے اور اجتماع اٹینڈ کریں گے. اور زیارت کی ایک تمنا سب سے فوقیت رکھتی ہے. ماشاء اللہ. تو مجھے یاد ہے کہ کوئی 4 یا 5 گاڑیاں ہم اپنے شہر سے میرپور خاص لے کر گئے. اچھا, ماشاء اللہ, انفرادی کوشش. اسلامی بھائی گنے چنے ہوں گے, 15-20 اسلامی بھائی ہوں گے پورے شہر میں اس وقت, لیکن یہ ایک جذبہ تھا. ماشاء اللہ. اور ایک مطلب کہ لوگوں نے بھی جو ہے وہ ساتھ دیا اور شوق ذوق کے ساتھ روانہ ہوئے. میرپور خاص جھڈو سے کوئی 65-70 کلومیٹر دور ہے. اوکے. ہم وہاں پہنچے تو اس پورے شہر میں ایک الگ ہی فضا تھی. اچھا, اللہ اللہ. دور دراز تک گاڑیوں کی پارکنگ بنائی ہوئی تھی اور راہداریوں پر لائٹیں لگائی ہوئی تھیں, اور شرکائے قافلہ گاڑیوں سے اتر کر جوگ در جوگ جا رہے ہیں جناب. ماشاء اللہ. بہت دور اتارا گیا پیدل پارکنگ کی وجہ سے, درود و سلام پڑھتے ہوئے. اللہ اللہ. اور ہر طرف کے لوگ ہی آ رہے ہیں, پورا مطلب حیدرآباد, شاید کراچی سے بھی لوگ آئے ہوں. جب ہم پنڈال میں پہنچے تو پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اللہ. اور بیان ہو رہا تھا, امیر اہل سنت بیان فرما رہے تھے. ماشاء اللہ. اب وہ جو ہم ایک تمنا لے کر گئے تھے زیارت کی, تو اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے کبھی ہم جو ہے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے اور کبھی پنجوں کے بل کھڑے ہوتے, کسی طرح دیدار ہو جائے امیر سنت کا. لیکن مجمع بہت زیادہ تھا, بہت بڑا گراؤنڈ تھا, جی جی, کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. بیان سنا لیکن زیارت نہیں ہو پائی. نو آپشن. مطلب دور سے ایک تھوڑا بہت ایک جھلک سی آتی تھی, لیکن ایک تو نا چہرہ صاف نظر آ جائے ایسا نہیں تھا. اچھا, تو پیاس بڑھ گئی ہوگی؟ پیاس تو یقینی طور پر بڑھے گی. تو اس اجتماع میں جو ہے وہ امیر اہل سنت نے بیعت کروائی, تو ہم امیر اہل سنت کے مرید ہوئے. ماشاء اللہ. سلسلہ قادریہ طاریہ میں داخل ہوئے, شجرہ شریف لیا, اسی اجتماع میں شاید لیا میں نے, اس کو بھی پڑھنا شروع کیا. ماشاء اللہ. پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ درس دینے لگا میں اپنی اسی مسجد میں. کافی عرصہ میں نے وہاں درس دیا. کچھ شرارتی لوگ بھی تھے وہاں پر, مطلب فیضان سنت اٹھا کر کچرے میں ڈال دیتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ. میں امامہ مسجد میں باندھتا تھا, گھر اتار کے پھر گھر جاتا تھا. اچھا. کبھی میرے امامہ پھینک دیتے تھے. ایک وقت آیا کہ مسجد میں درس کی ترکیب نہیں رہی, تو پھر ہم نے روڈ پر ہی درس دیا. گھر سے چادر وغیرہ لے آتا تھا میں, اور سال بھر کوئی میں نے روڈ پر ہی درس دیا ہوگا. پھر ایک اور مسجد میں ذمہ داری ہو گئی, تو فیضان سنت پوری میں نے درس میں مطلب کہ پڑھ کر سنائی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو اس کے تمام چیپٹر جو ہے مجھے ایک دم ذہن میں جو ہے نقش ہے. ظاہر بات ہے پڑھ کر سنانے میں اور خود پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. ماشاء اللہ. آپ نے درس کے اندر مطلب چوک درس بھی دیے, آپ نے مسجد کے باہر بھی دیے, جہاں جہاں مرکز نے ذمہ داری لگائی وہاں وہاں آپ درس دینے بھی گئے, اور پوری فیضان سنت بھی آپ نے ماشاء اللہ درس کے اندر ختم کی. تو پھر یہ ریلیجیس فیلڈ جو ہے, اسلامک سائنسز کی جو فیلڈ ہے, درس نظامی ہے, اس کا ذہن کیسے بنا, اس طرف کیسے منتقل ہوا؟ ویسے دنیاوی تعلیم جاری تھی آپ کی, رکھی ہوئی تھی آپ نے؟ ہاں, میرے جو معمولات تھے وہ اس وقت کے وہ یہ تھے کہ میں اسکول جاتا تھا. اچھا. اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا بہت کام کرتا تھا. مطلب میرے والد صاحب کا انتقال 1994 میں ہو گیا تھا. جی جی. اچھا 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 اچھا. ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. تو بھائی سب سے بڑے ہیں گھر میں. جی جی. میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا. تو میں مطلب اپنا جیب خرچ کے لیے اور اپنی پڑھائی کے لیے چھوٹے موٹے کام مختلف کیا کرتا تھا. ٹھیک. تو اس میں وہ وقت صرف ہوتا میرا شام کے اوقات میں درس وغیرہ اور مسجد میں جانا, اور کچھ ٹائم مل گیا تھا دوستوں کے ساتھ وقت گزار لیا. ٹھیک. تو یہ میری مصروفیات ہوتی تھیں.
تو جب میں ماحول میں آیا تو میرے گھر والوں نے میرا ماحول میں آنا پسند نہیں کیا. کافی مجھے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اچھا. بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. پھر یہ ہوا کہ میں ماحول میں آنے کے کوئی 1.5 سال بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. تو اسلام بھائی تشریف لائے تجہیز و تکفین میں, جنازے میں ذکر و اذکار کرتے ہوئے, پھر دعا نعت خوانی, پھر سوئم پر محفل میلاد ہوئی. اچھا. تو اس سے ایک بڑا اچھا اثر پڑا گھر والوں پر کہ مطلب یہ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور ان کے ساتھ رہنے میں کوئی مطلب کہ خرابی ذائقہ نہیں ہے ماشاءاللہ. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب والد صاحب فجر کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی, جی, میں والدہ نے کہا ڈاکٹر کو لے آؤ, تو انہوں نے منع کیا کوئی فائدہ نہیں ڈاکٹر کو لانے کا. بالآخر میں ڈاکٹر کو لے کر آیا. انہوں نے بھی کہا کہ اب حالات بہت خراب ہیں. تو میں اپنے بھائی کو فون کرنے, وہ کراچی میں ہوتے تھے, نکلا. راستے میں ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہو گئی. میں نے کہا یار وہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آخری وقت ہے, آپ ذرا آئیں سورہ یاسین پڑھ دیں. تو میں ان کو بٹھا کے چلا گیا. میں مطلب فون وغیرہ کرنے تھے, اور شہر میں شاید ہڑتال تھی اس دن, کافی دشواری ہو رہی تھی. تو وہ سورہ یاسین پڑھتے رہے اور اسی دوران ان کا وصال ہوا. تو یعنی اس وقت بھی اسلامی بھائی میرے ساتھ, ماشاءاللہ, بعد میں بھی, اس کے بعد خیر خواہی بھی, تو ایک اچھا ایک انہوں نے تاثر لیا. تو جب دل سے قبول کر لیا تو میرے بڑے بھائی ہی میرے کفیل رہے, اور انہوں نے باپ کی جگہ میری پرورش کی, مجھے یہاں تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ. تو ہوتا یہ تھا کہ مختلف اجتماعات ہوتے رہے, جیسے سالانہ اجتماع ہوتا تھا, یا کسی اور شہر میں مبلغ آ رہے ہیں اس کا اجتماع ہوتا تھا, تو ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے علم دین کے حوالے سے. جناب اجتماع ہے, علم دین سکھایا جائے گا, اور دین سیکھنے کے یہ فضائل ہیں. تو اپنی رغبت بھی ایک ہوتی تھی, اور ایک مطلب کہ تجسس بڑھتا تھا علم دین کے حوالے سے. پھر فیضان سنت کے اندر ایک باب تھا. اب جب بھی کوئی بڑا اجتماع آتا تو پہلے ہم وہ باب پڑھا کرتے تھے کہ بھئی کچھ فضائل علم دین کے دیکھ لیں تاکہ بتائے جا سکیں. وہ امر بالمعروف اس وقت نام تھا اس کا. تو اس کے اندر مبلغ کے 5 اصول بیان کیے ہوئے تھے. اس میں سے ایک اصول یہ تھا کہ علم دین اس کے پاس ہو, اور پھر علم دین کے فضائل امیر سنت نے تصنیف کیے ہوئے تھے, تحریر فرمائے تھے. تو ان فضائل کو پڑھ کر ایک جذبہ تھا, ایک احساس تھا بلکہ, کہ عالم کیا ہوتا ہے اور علم دین کی کتنی فضیلت ہے ماشاءاللہ. تو جب میرے بڑے بھائی یہاں سروس کرتے تھے کراچی میں, تو ایک مرتبہ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاری ساری توجہ اسی طرف ہے, میں اس وقت انٹر کر رہا تھا, ایف ایس سی کر رہا تھا, اچھا, تو کیوں نہ پھر اسی فیلڈ کی طرف آگے بڑھو. یعنی ان کی خواہشات یہ رہیں کہ میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی اچھی دنیاوی عہدے پر فائز ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاری خواہشات اور رجحان مذہبی طرف ہے, تم اسی فیلڈ میں پھر آگے بڑھو, اور اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے معلومات کرو. کچھ اشارہ بھی دیا انہوں نے عالم کورس وغیرہ کا, اور وہ گفتگو میں سنتا رہا اور دل میں لڈو پھوٹتے رہے. اور ماشاءاللہ, میں تو مطلب میرے لیے ایک حیرت بالکل جو ہے وہ ایک ایسی کیفیات تھی کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. پہلی فرصت میں نے اسلامی بھائیوں سے من کی مراد مل گئی تھی. جی ماشاءاللہ. پہلی فرصت میں اسلامی بھائیوں سے معلومات کی کہ بھئی اس طرح کوئی عالم کورس ہوتا ہے, کیا سلسلہ ہے, کیا نہیں. کچھ عرصہ ایسا چلتا رہا معلومات کرنے کا. تو وہاں بھی کسی کو زیادہ معلومات نہیں تھی. تو ہم بابل فیلڈ میں آگے جانا ہے, فیلڈ میں ہوتا ہے کیا یہ پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں پتا نا. درس نظامی لفظ بھی میں نے نہیں سنا تھا زندگی میں. اچھا, صحیح. عالم کورس پتہ تھا کہ ہوتا ہے. تو مدنی قافلے کراچی سے ہمارے ہاں علاقے میں آیا کرتے تھے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ باب المدینہ سے ایک علاقے کو ایک شہر دے دیا جاتا تھا. ٹھیک. تو ہمارے جھڈوں میں اکثر لیاقت آباد سے قافلے آتے تھے, سی ایریا, بی ایریا, ڈاک خانہ سے اسلام بھائی. ٹھیک. تو ان کے ساتھ جب آتے تو کوشش ہوتی کہ زیادہ وقت گزرے اور کچھ سیکھنے کا موقع ملے, کیونکہ طلب جو ہے وہ چاروں طرف ہی تھی. شہر بہت دور تھا, اور آپ طلب کا اندازہ لگائیے کہ اسلامی بھائی تھے, انہیں تجوید اور قاعدہ سیکھنے کا بڑا شوق تھا. کون سکھائے؟ ٹھیک.
تو ایک تاجر جو ہے وہ حیدرآباد سے جھڈو آیا کرتے تھے، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا، وہ جانتے تھے اس کے بارے میں، تو وہ ان سے ملاقات کرتے، ان سے کچھ قواعد سیکھتے، ان سے کچھ جانتے، تو یہ مطلب پیاس کی انتہا ہوتی تھی. تو زیادہ وہاں کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں دعوت اسلامی نے بھی اس طرح کوئی سلسلہ شروع کیا ہے اور درس نظامی ہوتی ہے. تو ان کے منہ سے مجھے یہ درس نظامی کا لفظ سننے کو ملا. اچھا ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے قافلوں کا، وہ اس علاقے والوں کے؟ بہت زیادہ. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں باقاعدہ امامہ نہیں مانتا تھا. اچھا. کبھی باندھ لیا کبھی نہیں، مسجد میں باندھ لیتا تھا. تو لیاقت آباد سے ایک قافلہ جب آیا ہمارے ہاں تو محرم کی چھٹیوں میں وہ آیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو اس میں ایک مبلغ تھے ماشاءاللہ، بہت ہی متاثر کن، بہت اچھا بیان کرتے تھے. ماشاءاللہ. ماما بڑا مطلب کہ خوبصورت مانتے تھے، سنجیدہ طبیعت تھی. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے. آمین. تو انہوں نے مجھے ترغیب دی اور خود ہی ہاتھ سے مجھے امامہ کہا کہ باندھ کے رکھنا ہے. ماشاءاللہ. پھر یہ کہ میں باندھا کرتا تھا اس کو. قافلے والوں کی انفرادی کوشش سے آپ کو مستقل امامہ بھی نصیب ہو گیا، اور انہی قافلے والوں کی برکت سے ایک دریچہ کھل گیا آپ کے کہ یہ ایک سمت ہے، اس سمت جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. تو پھر آپ جوڑیں جہاں سے ناتا توڑا تھا آپ نے. اس کے بعد یہ ہوا کہ کراچی میں سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا اس وقت. اچھا. تو میرے ماحول میں آنے کے بعد جو پہلا سالانہ اجتماع آیا اس میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، مجھے اجازت نہیں ملی تھی گھر سے. تو اس سال امیر اہل سنت نے بد نصیب دولہا والا بیان کیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد ایک سالانہ اجتماع میں یہاں آئے تو یہاں مکتب لگا ہوا تھا مدرسۃ المدینہ کا. جامعۃ المدینہ نام ہی نہیں تھا اس وقت. ٹھیک. تو اس مکتب سے ہم نے جا کے کچھ معلومات کی کہ بھی داخلے وغیرہ کیا طریقہ کار ہے کیا نہیں ہے. تو پھر واپس آ گئے کیونکہ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی، ایف ایس سی کا میں اسٹوڈنٹ تھا. تو امتحان ختم ہونے کا بھی انتظار تھا. ٹھیک. تو جو ہی امتحان ختم ہوئے اور پھر میں نے تیاری شروع کر دی کہ اب جانا ہے. تو ہمارے مطلب پہلے داخلے کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ نگران کی پرچی پر داخلہ ہوتا تھا. اچھا. مطلب نگران ریکمینڈ کرتے تھے؟ جی جی. تو پھر آگے ترجیح وہ ایک تصدیق نامہ ہوتا تھا ایک طرح سے. ٹھیک ہے. تو بہت مشکل تھے داخلے، بہت کم مطلب کہ یوں سمجھیں کہ وہ طلبہ لیے جاتے تھے. ٹف کرائیٹیریا تھا. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو ہمارے اس وقت جو نگران صاحب تھے اور کافی عرصہ وہ نگران رہے، اب بھی ذمہ داریوں پر ہیں ماشاءاللہ. تو وہ ماشاءاللہ بہت جذبے والے تھے. ماشاءاللہ. تو شہر سے کوئی بھی مدرس کورس کرنے جاتا یا حفظ قرآن کے لیے باب المدینہ جاتا تو بجائے وہ پرچی دینے کے، حالانکہ ان کی گورنمنٹ سروس تھی، چھٹی لینا بہت مشکل تھا ان کے لیے، بہت ٹف ڈیوٹی تھی ان کی، تو وہ خود ان کے ساتھ جایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اس سارے پس منظر میں ایک بات رہ گئی کہ ہم دو ہی بھائی تھے، اور جب میں نے سارا ارادہ بنایا ہم دونوں تو قائل ہو گئے. اب مرحلہ تھا والدہ کو منانے کا. اچھا. وہ کافی مشکل مرحلہ ثابت ہوا اور انہوں نے بہت مشکل کے ساتھ مجھے اجازت دی. اور مجھے وہ رات یاد ہے کہ باب المدینہ آنے کے لیے ایک صبح سویرے بس نکلتی تھی ہمارے یہاں سے 5:30 بجے، اور وہ 11 بجے پہنچا دیتے تھے یہاں پر. ٹھیک. تو طے پایا کہ ہم اس بس میں جائیں گے تو رات کو جو ہے وہ مدرسے میں گزاریں گے تاکہ بس مس نہ ہو. ٹھیک. 19 جون کو میں آیا ہوں جامعۃ المدینہ میں. ماشاءاللہ. 1996. بارشوں کا موسم تھا. بارشیں ہو رہی تھیں. میری والدہ مجھے جو ہے وہ رخصت کر رہی تھی. ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اندر باہر دونوں طرف جھڑی لگی ہوئی اور ایک جذبہ بھی تھا مطلب علم دین سیکھنے کا. تو ایک بہت ہی عجیب لمحات تھے، لیکن ایک جذبہ بہت تھا کہ بس جانا ہے اور کچھ بننا ہے. ماشاءاللہ. اور مطلب کہ معاملہ یہ تھا کہ ہمارے شہر سے بھی جتنے بھی لوگ گئے، مدرس کورس کرنے گئے، حفظ کرنے گئے، سب بھاگ کر آ جاتے تھے. تو ایک بہت مشکل ٹاسک تھا مدرسے میں رہنا، وہاں کا ماحول فیس کرنا اور پڑھنا. تو مجھے وہاں کے اسلام بھائیوں نے بھی کچھ مشکلات بتا دی تھی کہ بس اس طرح مشکلات آ سکتی ہیں، آپ پہلے سے تیار ہو جائیں اس کے لیے. مطلب کس قسم کی مشکلات؟ مطلب ایک ٹف ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اور اس کے تحت چلنا پڑتا ہے. سارے نفس کی تربیت ہوتی ہے اس میں. تو
تو یہ ساری صورتحال تھی. تو بہرحال ہم جو ہے وہ اب یہ نہیں پتا کہ کب سیشن شروع ہوتا ہے کب نہیں ہوتا, کلاسیں کب شروع, کچھ بھی نہیں معلوم نا. بس ہم نے اپنی سہولت سوچی کہ امتحان سے فارغ ہوئے اور وہ وقت ملا اور مطلب اس کے انتظار میں تھے کب امتحان ہوں اور ہم جائیں. اب اپنی سہولت کے تحت جب پہنچے ہیں تو مدرسۃ المدینہ گودھرا کالونی, یہاں باقاعدہ رہائشی مطلب کہ درس نظامی شروع ہوئی تھی. کراچی میں ایک اور جگہ بھی ہوتی تھی دعوت اسلامی کے تحت سبز مارکیٹ میں, لیکن جو رہائشی اور ہاسٹل جس میں ہوتا ہے وہ گودھرا کالونی نئی کراچی ہے. یہاں مدرسۃ المدینہ تھا فاروق اعظم مسجد کے برابر میں, کلثوم ہوٹل کے پاس. تو بس نے سراب گوٹ پر اتار دیا 11 بجے, تو تقریباً 11:30 بجے ہم مدرسے میں داخل ہو گئے. ماشاءاللہ. گیٹ کے پاس ہی ہمیں ایک اسلامی بھائی ملے, ہمارے قریبی علاقے کے تھے. بس ان کی بات سن کے جان میں جان آ گئی. اچھا. انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں, کل ہی کلاس شروع ہوئی ہے. اچھا. اللہ اللہ. یعنی مطلب یہ ایک اتنا بہترین لک تھا اور میری مطلب کہ خوش قسمتی تھی کہ مجھے نہیں پتا کلاسیں کب شروع ہوتی ہیں, نہ اس وقت کوئی ایسا شیڈول ہوتا تھا کہ بھئی شوال سے شروع ہوں گی, نہیں. کئی سال تک اساتذہ کے اوپر ہوتا تھا کہ اساتذہ اویلیبل ہوئے کلاس شروع ہو گئی, طلبہ جمع ہو گئے کلاس شروع ہو گئی. میں جس دن پہنچا ہوں اس سے ایک دن پہلے ہی کلاس شروع ہوئی تھی, حالانکہ مجھے اس کی معلومات نہیں تھی. ٹھیک. بس یہ نہیں, یہ کرم نوازی ہو گئی الحمدللہ, اللہ لک ایسی آپ کی ماشاءاللہ. مطلب یہ پڑھائی اتنی مشکل ہے, اگر کچھ گزر جائے. درس نظامی کی پڑھائی وہ تو ہے نہیں کہ حفظ و ناظرہ کی پڑھائی ہے, استاد ایک ایک کو الگ الگ پڑھا رہا ہے, اس کو سسٹم کی طرح چلتا ہے, ایک لیسن چلتا ہے, لیکچر ہوتا ہے اور سبق آگے جاتا رہتا ہے. تو اگر میں لیٹ ہو جاتا تو مجھے زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا. ٹھیک. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی